مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آمین۔ یہ شخص یہودیوں کا سردار ہے اور یہودی سنہیڈرن کا ممبر ہے، جیسے ہمارے ہاں قومی اسمبلی ہوتی ہے، یہ اسی طرح سے یہودی سنہیڈرن کا جو تھا ممبر تھا اور یہ سردار تھا اور یہ فریسی تھا۔ ہم نے پڑھا کہ یہ فریسی تھا، اور فریسی یہودیوں کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو موسوی شریعت کے عقائد کو اور رسومات کو مانتے ہیں اور اس کو ماننے میں بڑے کٹر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ شخص رات کے پہر میں خدا یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، یہ شخص رات کے وقت یسوع مسیح کے پاس آیا ہے تاکہ کوئی شخص اس کو دیکھ نہ لے کہ یہ یسوع کے پاس جاتا ہے، اور یہ رات کی تاریکی کے اندر خدا یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے آ کر اس بات کا اقرار کیا کہ تو استاد ہے۔ اس نے کہا، ربی، اے استاد۔ اس نے خدا یسوع مسیح کو استاد مانا اور خدا سے کہا کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے، جو قدرت کے کام تو ظاہر کرتا ہے، جس طرح سے اپنی قدرت کو مینیفیسٹ تو کرتا ہے، جس اختیار سے تو اس زمین پر جلال کو ظاہر کرتا ہے، بدروحوں کو نکالتا ہے، لوگوں کو شفا دیتا ہے، معجزے کرتا ہے، کوئی آدمی ایسے کام اس وقت تک اس زمین پر نہیں کر سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ یعنی یہ بات مان رہا ہے کہ خدا یسوع مسیح کو خدا نے اس زمین پر بھیجا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اور خدا یسوع مسیح نے ان باتوں کو چھوڑ کر ایک جواب اس کو دیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اصل میں خدا یسوع مسیح کا جواب بظاہر ایک بڑا عجیب جواب لگتا ہے، جو باتیں اس نے اوپر کی ہیں خداوند کا جواب اس سے بالکل مختلف ہے۔ اصل میں یہ شخص دل کی اس حالت کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے پاس آیا ہے، خداوند نے اصل میں اس کی دل کی حالت کے مطابق ہی اس کو جواب دیا ہے۔ یہودی ہوتے ہوئے اور یہودی سردار ہوتے ہوئے اس کے پاس خدا کی بادشاہی کی تعلیم موجود تھی، اور یہ شخص خدا کی بادشاہی کا منتظر تھا، اور جتنے یہودی تھے ان کے پاس یہ تعلیم موجود تھی کہ خدا باپ مسیح کے وسیلہ سے اس زمین پر اپنی بادشاہی کو قائم کرے گا، اور مسیح کی بادشاہی کے اندر صلح ہوگی، سلامتی ہوگی، اطمینان ہوگا، خوشی اور شادمانی ہوگی، اور اس ساری زمین پر امن ہوگا۔ اور یہ شخص اسی کانسیپٹ کے ساتھ، اسی دلی آرزو کے ساتھ خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، اور خدا نے براہ راست اس کے اسی پوائنٹ کو ہٹ کیا جو جس آرزو کے ساتھ یہ خدا کے پاس آیا تھا۔ اور خدا نے کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس کے پاس یہ تعلیم موجود تھی کہ جب مسیح آئے گا تو اس کی بادشاہی سمندر سے سمندر تک ہوگی، اس کی بادشاہی زمین کی انتہا تک ہوگی، اور اس کے اندر کی اس جنگ کو جو یہ اپنے باطن میں لڑ رہا تھا خدا نے اس پر نزل کی ہے۔ آج اس زمین پر رہنے والا ہر ایک شخص اس شخص کی طرح اپنے باطن میں ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ اپنے باطن کے اندر ہر ایک شخص کو ایک ایسے ورلڈ کی تلاش ہے، ایک ایسی دنیا کی تلاش ہے جس کے اندر جا کر وہ اپنے تمام مسائل سے، تمام پریشانیوں سے، تمام مصیبتوں سے، تمام تکلیفوں سے جو وہ اس زمین پر سہتا ہے اس سے آزاد ہو جائے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بیٹر لائف اس زمین پر گزارے، اور لوگ اس کے لیے پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہ کر ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے۔ نہ تو پاکستان کے اندر بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں، نہ تو یہاں پر بجلی ہے، عدالتوں کے اندر ظلم ہے، کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، جو پولیس ہے وہ لوگوں کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص تھانے میں کسی رپورٹ درج کروانے چلا جائے تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ شخص ظلم سہتا رہتا ہے۔ ہر ایک شخص اس زمین پر جو زندگی بسر کر رہا ہے اس زندگی کی وجہ سے اس زمین پر اپسٹ ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے، اپنے ایک باطن کے اندر اس کے بہت سارے سوالات ہیں کہ میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہے۔ ہر ایک شخص جو اس زمین پر موجود ہے وہ اپنی اس لائف سے رہائی پانا چاہتا ہے۔ بہت سارے لوگ، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، کہ اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے نکل کر ان کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، ان کے اندر جو چپکلیس چل رہی ہے، ان کے باطن کے اندر جو کشمکش ہے، اس سے نجات ان کو اس ملک سے نکل کر مل جائے گی۔ اور جو سوالات ان کے دل کے اندر ہیں، جو پریشانیاں ان کے دل کے اندر ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس ملک میں رہ کر تو ہماری لائف سیکیور نہیں ہے۔ راہ پر جاتے ہوئے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ہم تو تنخواہ نکلوانے جا رہے ہیں، ATM سے پیسے نکلوانے جا رہے ہیں، کہیں کوئی شخص ہمیں لوٹ نہ لے۔ جس قسم کی لائف ہم اس زمین پر گزار رہے ہیں
اس کے اندر سیکیورٹی نہیں ہے. کسی بھی طرح سے کوئی بھی شخص جو اس زمین پر موجود ہے وہ اپنے آپ کو اس زمین پر غیر محفوظ سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس زمین پر اور خاص طور پر اس ملک کے اندر جو لائف ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اصل میں یہ بات اس ملک کی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سوال جو ہے جس کا جواب انسان اپنے باطن کے اندر تلاش کر رہا ہے، یہ نہ ہی یہ سوال جسمانی ہے. اصل میں اس سوال کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے. انسان کے باطن کے اندر یہ جنگ ہے کہ وہ ایک بیٹر ورلڈ کی تلاش کے اندر ہے. وہ اس زمین پر ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتا ہے. لوگ اپنی زندگی کے اندر یہ سوچتے ہیں کہ مجھے میری دعاؤں کا جواب کب ملے گا. دوسروں کی لائف تو بہت ایزی ہے، میری لائف کیوں اتنی مشکل ہے، میری لائف کے اندر اتنا دکھ کیوں ہے، میری لائف کے اندر شفا کب آئے گی، میری زندگی اس زمین پر آسان کب ہو جائے گی. بہت سارے سوالات ہیں جن کے ساتھ انسان آج اس زمین پر جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ کے ساتھ لڑتے ہوئے انسان اس نتیجے پر پہنچ آیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے. لیکن میرے عزیزو، اس بات کا تعلق، اس سوال کا جواب جس پر ہم غور کر رہے ہیں، اسی سوال کے ساتھ نیکودیمس خدا کے پاس آیا تھا، خدا یسوع مسیح کے پاس آیا تھا، کہ وہ سمجھتا تھا کہ اس وقت یہودی قوم جو ہے وہ رومی تسلط کے اندر ہے. وہ لوگ اس طرح سے رومی حکومت کے غلام نہیں تھے جس طرح سے بابل کے اندر بنی اسرائیل غلام تھے، یا جس طرح سے مصر کے اندر بنی اسرائیل غلام تھے، بلکہ ان کے ملک کو رومیوں نے قبضہ کر رکھا تھا. ان کے ملک پر جو تسلط تھا وہ رومیوں کا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ مسیح جب بادشاہی کرے گا وہ آ کر ہمیں رومیوں کے تسلط سے چھڑا لے گا. آج بھی ہم اپنے ان مسائل کے اندر سے لڑتے ہوئے ان مسائل سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اس شخص کو خدا یسوع مسیح نے جو جواب دیا وہ بہت ہی اہم ہے، وہ بہت ہی خاص ہے. اور خدا نے اس شخص کو جواب دیا کہ جب تک کوئی شخص نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. انسان کے ان تمام سوالات کا جواب، انسان کے اندر چل رہی اس کشمکش کا جواب، انسان کے اندر چل رہی اس جنگ کا جواب صرف خدا کی بادشاہی میں ہی مل سکتا ہے. اور زمین پر رہتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. جانا تو دور کی بات ہے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتا خدا کی بادشاہی کو دور سے. میں چند دن پہلے ایک گواہی پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص بلی گرہم کے پاس آیا، اور وہ ہالی ووڈ کا کوئی ہیرو تھا، بہت مشہور کامیڈین تھا. اور اس شخص نے بلی گرہم سے کہا کہ سر میں ایک مشہور کامیڈین ہوں، پیسہ میرے پاس ہے، شہرت میرے پاس ہے، ایک مرتبہ اور ایک مقام معاشرے کے اندر میرے پاس ہے، لیکن میری زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہے. اس نے کہا کہ میری 2 شادیاں ہوئی ہیں اور اب بھی میں اپنے اندر ایک ایسے بیٹر ورلڈ کی تلاش کر رہا ہوں. میرے اندر یہ تلاش ہے، میرے اندر یہ جنگ ہے کہ کسی طرح سے میں اس زمین پر ایک ایسی زندگی گزاروں جس کے اندر مجھے اطمینان ملے، جس کے اندر میرے اندر تسکین موجود ہو. تو بلی گرہم نے اس کو یہ جواب دیا کہ یہ جو بات ہے یہ تیری روح سے تعلق رکھتی ہے. اس کے لیے تجھے ضرورت اس بات کی ہے کہ تو اپنے آپ کو یسوع کے تابع کر، اپنی زندگی کو یسوع کو دے دے اور اپنی زندگی کا خداوند یسوع کو مان لے. جب تو ایسا کرے گا اور اپنی زندگی کو یسوع کے تابع کر دے گا تو فقط یسوع ہی ہے جو تیرے اندر کی اس حالت کو تبدیل کر سکتا ہے، اندر کی اس حالت سے تجھے رہائی دے سکتا ہے. اس زمین پر میں بات کر رہا تھا کہ ہر ایک شخص اپنے اندر کی اس حالت سے جنگ لڑ رہا ہے. شاگردوں کو اگر ہم دیکھیں تو شاگرد بھی اسی معاملے میں پھنسے نظر آتے ہیں. ایک شخص نے آ کے، شاگرد تھا، اس نے خدا سے آ کر کہا کہ خداوند تیری بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ ایک بیٹر مرتبہ وہ اپنی لائف کے اندر چاہتا ہے اور آنے والی زندگی کے اندر چاہتا ہے. پھر ایک شخص نے آ کر کہا کہ خداوند ہم درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ایک میرا بھائی تیرے داہنی طرف ہو، ایک بائیں طرف ہو. ایک مقام ہے جو انسان اپنی زندگی میں اور آنے والی زندگی میں پانا چاہتا ہے. یہ خواہش ہے اس کے اندر کہ وہ کسی طرح سے کسی ایسی چیز کو پالے، ایک ایسے مرتبے کو پالے جہاں پر جا کر اس کے اندر کی یہ حالت ہے، اس کے اندر کی جو کشمکش ہے، اس کے اندر کا جو یہ خالی پن ہے وہ دور ہو جائے. اور یہودا بھی جب گناہ کے اندر گر گیا تو وہ اپنے اندر کی اس جنگ کی وجہ سے خودکشی کی طرف آگے بڑھ گیا. اور اپنے اندر کی اس جنگ کی وجہ ہی سے لوگ آج نشے کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. لوگ آج ایک ایسا طرز زندگی اپنا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کلیسیا کے ساتھ رہتے ہوئے اور ایماندارانہ زندگی گزارتے ہوئے، مسیح کے ساتھ چلتے ہوئے زندگی بہت ٹف ہے اور ہمیں ایک ایسی زندگی کی تلاش ہے جس کو ہم انجوائے کر سکیں. وہ انجوائمنٹ کی خاطر دنیاوی زندگی کو اپنا لیتے ہیں، لیکن اس زندگی کے اندر اطمینان نہیں ہوتا. اس زندگی کے اندر ایک ایسی جنگ ہے جس کے ساتھ وہ مسلسل اور روز بروز اور ہر لمحہ اپنی زندگی کے اندر لڑتا چلا جاتا ہے. اور پولس بھی اسی جنگ کے ساتھ لڑتا نظر آتا ہے. وہ کلیسیا کو مارتا ہے، کلیسیا کو ستاتا ہے، اور مسیحیوں کو ان کے گھر سے گھس کر وہ لکھا کہ فرمانہ لے کر نکلا تھا کہ وہ لوگ جو مسیحیت کی پیروی کر رہے ہیں ان کو قتل کرے. اور اس نے اسٹیفنس کو بھی سنسار کروا دیا کیونکہ وہ ایک ایسی لائف کے اندر ایسی بیٹر لائف کو پانا چاہتا تھا تاکہ کسی طرح سے اپنی لائف کو اور آنے والی زندگی کو سیکیور کر لے. لیکن میرے عزیزو، اس سوال کا جواب صرف یسوع مسیح نے دیا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. یعنی خدا کی بادشاہی ہی وہ مقام ہے، وہ ورلڈ ہے، وہ دنیا ہے جہاں پر جا کر انسان کو
زندگی کے اندر اطمینان حاصل ہوگا، زندگی کے اندر تسلی ملے گی، تسکین ملے گی، اطمینان ملے گا، خوشی ملے گی اور شادمانی ملے گی۔ اور جس شادمانی کا اور خوشی کا تجربہ ہم آسمان کی بادشاہی کے لیے دیکھتے ہیں، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں خدا کی حضوری میں آ کر ملتی ہے۔ اس جلال کا تجربہ جو خدا کی بادشاہی کے اندر ہے، اس قدرت اور اس اطمینان کا تجربہ جو خدا کی بادشاہی کے اندر آسمان پر ہے، جو خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کے اندر ہے، جب ہم خدا کی حضوری کے اندر آتے ہیں اور ہم گیت گاتے ہیں، پرستش کرتے ہیں اور خدا اپنی حضوری کو ظاہر کرتا ہے، اصل میں یہ اس جلال کی، اس اطمینان کی اور اس خوشی کی ایک جھلک ہے جو اس زمین پر ہمیں بخشی جاتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنے اندر اس جنگ کو لڑ رہا ہے، جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے۔ کوئی بھی شخص جو یسوع مسیح کے پاس آتا ہے، تو جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے۔ کئی بار یہ تبدیلی بہت واضح ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ شخص پہلے جیسا نہیں رہا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے توبہ کی آج سے 10 سال پہلے، تو بھائی سنی کی شادی تھی اور ایک بہن مجھ سے ملی، اس نے کہا کہ داؤد تو پہلے جیسا رہا ہی نہیں ہے۔ ایک واضح تبدیلی اس شخص کی زندگی کے اندر آتی ہے جس نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانا ہوتا ہے، جس نے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہوتا ہے۔ اصل میں جب کوئی شخص خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ خدا کے کلام کے تخم سے پیدا کیا جاتا ہے۔ پانی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام سے پیدا کیا جانا ہے۔ کوئی بھی شخص جب یسوع مسیح کو نجات دہندہ مانتا ہے تو وہ خدا اپنی ذات کو اس کے اندر انڈیلتا ہے، وہ خدا سے اس دن پیدا کیا جاتا ہے، خدا کے کلام سے پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے اختیار کے ساتھ اور نئی قدرت کے ساتھ اس زمین پر وجود پاتا ہے۔ زمینی جسم اس کا ویسا ہی رہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کی روح کے اندر ہوتا ہے۔ اور آگے چل کے اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ہوا جہاں چلتی ہے سو چلتی ہے، لیکن تو نہیں جانتا کہ یہ کہاں سے آتی ہے۔ اس شخص کے اندر جو تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے وہ وہی جانتا ہے کہ یہ کہاں سے آتی ہے، کیونکہ وہ شخص خدا سے پیدا ہوا ہوتا ہے۔ جان کیلون ایک شخص تھا، مفسر تھا، اس نے کہا کہ کسی شخص کے اندر خدا کی شبیہ کا بحال ہو جانا نئے سرے سے پیدا ہونا۔ وہ شخص جو مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے، اس کی تبدیلی جب دنیا پر ظاہر ہوتی ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ شخص خدا سے پیدا ہو گیا ہے۔ لوگ اس شخص کی زندگی کے وسیلہ سے خدا کے نام کی تمجید کرتے ہیں۔ خدا کی محبت، خدا کا جلال، خدا کا اختیار اس کی زندگی سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس شخص کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگلی بات ہے کہ پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو۔ روح سے پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص جب توبہ کر لیتا ہے اور وہ کلیسیا کے اندر شامل ہو، اور لکھا ہے کہ وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے میں مشغول رہے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور اپنی زندگی میں روح القدس کے ساتھ فیلوشپ کے اندر آگے بڑھے۔ جب کوئی شخص روح القدس کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ تعلیم پانے میں مشغول ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کو چرچ کے ساتھ اور کلام کو پڑھنے کے ساتھ منسلک کرتا ہے، تو جو کچھ خدا نے تبدیلی اس کی زندگی کے اندر ظاہر کی ہوتی ہے، خدا اس کا اظہار دنیا کے سامنے کرتا ہے۔ خدا اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو، اپنی محبت کو اور جو کچھ خدا کا ہے، خدا اس شخص کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ اس کی گفتگو دوسروں کے لیے مؤثر ہوتی ہے، اس کی باتیں، اس کی سوچ دوسروں سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو ایک الگ انداز سے دیکھتا ہے کیونکہ وہ ایک نئی سوچ کے ساتھ پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر نا امیدی ہے، مایوسی ہے، لیکن اس شخص کے اندر جو مسیح سے پیدا ہوا ہوتا ہے، جو خدا سے پیدا ہوا ہوتا ہے، جو روح سے پیدا ہوا ہوتا ہے، جو کلام سے پیدا ہوا ہوتا ہے، جو رفاقت رکھنے میں مشغول ہوتا ہے، جو دعا کرنے میں مشغول ہوتا ہے، جو تعلیم پانے میں مشغول ہوتا ہے، جو روٹی توڑنے میں مشغول ہوتا ہے، اس کی لائف دوسروں سے بہت ہی مختلف ہوتی ہے۔ وہ اس زمین پر ایک ایسی لائف گزار رہا ہوتا ہے کہ لوگ اس کی لائف کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ لوگ اس کی زندگی سے برکت پا رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک عام ہی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کی باتوں سے، اس کے خیالات سے، جب وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے چل کر جب ہم اس چیپٹر کو پڑھیں تو خدا یسوع مسیح نے یہاں پر کہا کہ جیسے بیابان میں موسیٰ نے سانپ کو اونچے پر لٹکایا، ایسے ہی ابن آدم اونچے پر لٹکایا جائے گا۔ اصل میں اس زمین پر جو ہم اپنے باطن کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، اس جنگ سے جو رہائی ہے، اصل میں وہ ابن آدم کے اونچے پر لٹکائے جانے ہی کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے۔ جب ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایک حصے پر ہم نے غور کیا کہ وہ شخص جس کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے اور وہ غیر ایماندار ہے، دوسرا شخص وہ ہے جو ایماندار ہے اور وہ اپنے اندر اس بات کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ میں تو خدا کے ساتھ چل رہا ہوں، لیکن وہ اپنے اندر کے باطن کے پوشیدہ گناہ کی وجہ سے بھی پریشان ہوتا ہے۔ خدا کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے، کلیسیا کے ساتھ اس کی رفاقت ہے اور وہ روٹی توڑنے میں مشغول ہے، وہ چرچ بھی بڑے اچھے طریقے سے جا رہا ہے اور خدا کے ساتھ چلنے کا جذبہ بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن جب وہ گناہ میں گرتا ہے تو ابلیس اس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے کہ تو نے تو گناہ کر دیا ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی مسیح خدا۔ وہ شخص جو خدا کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے اپنے دلی ارادے کے ساتھ،
اور خدا کو اس نے اپنا پیش کیا ہوتا ہے کہ خدا میں اپنی زندگی کے وسیلہ سے تیرے نام کو جلال دینا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، تو میری زندگی کو تبدیل کر۔ تو خدا کے ساتھ فیلوشپ رکھنے ہی کے وسیلہ سے اس کی لائف کے اندر روز بروز تبدیلی آتی چلی جاتی ہے۔ اصل میں جس تبدیلی کو خدا ہماری زندگی میں لے کر آتا ہے، ایک وقت میں تو وہ بہت واضح طور پر دکھائی دیتی ہے، لیکن جب تک ہم اس زمین پر موجود ہیں یہ تبدیلی روز بروز ہمارے اندر آتی ہے۔ ہم روز بروز اپنے اندر کی خواہشات کے ساتھ، اپنے اندر کے کنفلکٹس کے ساتھ، اپنے اندر کی پرابلمز کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں، اور ان سب کے وسیلہ سے خدا ہمیں تبدیل کر رہا ہوتا ہے، خدا ہمیں مسیح کی صورت پر ڈھال رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہی خدا کی ایمانداروں کے لیے زمین پر مرضی ہے۔ اور ایک بہت ہی خاص بات جو یہاں پر آگے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ خدا نے اپنے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے بھیجا کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ اصل میں خدا کا منصوبہ بنی نوع انسان کے لیے یہی منصوبہ ہے کہ خدا تو اس کو اس زمین پر اس ابدی اطمینان کا تجربہ بخشے جو آسمان پر ہمیں ملنے والا ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کی بات ہے جس میں ہم جائیں گے، خدا اس کا تجربہ ہمیں اس زمین پر بھی بخش دیتا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر جو روز بروز معجزات ہوتے ہیں، خدا ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور معجزے سے نکلنے کے بعد، دکھوں سے نکلنے کے بعد جس شادمانی کا تجربہ ہمیں ہوتا ہے، اصل میں یہ اس جلال کی، اس خوشی کی ایک جھلک ہے جو خدا ہمیں زمین پر دکھاتا ہے، تاکہ ہم اس بڑے جلال کا، اس بڑی قدرت کا اور اس بادشاہی کی وسعت کا تجربہ کر سکیں، اس کا اندازہ لگا سکیں کہ وہ کس قدر جلالی ہے، کس قدر وسیع ہے۔ آئے میرے عزیزوں، جب ہم خدا کا ہمارے لیے یہ منصوبہ ہے کہ ہم اس زمین پر اپنی اندر کی تبدیلی کے وسیلہ سے خدا کے جلال کا، خدا کی محبت کا اور اس شبیہ کا جو خدا کی شبیہ تھی اپنی زندگی کے اندر تجربہ کر سکیں، اور ہمارے اندر سے خدا اپنی اس شبیہ کو بنی نوع انسان پر اور کلیسیا پر ظاہر کرے۔ آئیں آج ایک بار پھر سے جب ہم خدا کے حضور میں موجود ہیں، ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں ایک بار پھر سے پیش کریں تاکہ خدا ہمیں تبدیل کرے، کیونکہ جو کچھ خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے وہ خدا ہی ہمیں بنا سکتا ہے، ہم وہ نہیں بن سکتے۔ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں، جیسے یہ شخص نیکودیمس خداوند کے پاس آیا اور خدا نے براہ راست، عام لفظوں میں اگر ہم کہیں کہ اس کی دکھتی رگ پر خدا نے انگلی رکھی، خدا نے براہ راست اس کو اسی جگہ سے پکڑا جس کا وہ منتظر تھا، جس کا جواب وہ چاہتا تھا۔ جب ہم خداوند کے حضور میں جائیں گے تو خداوند ہمارے اندر کی تمام حالت سے واقف ہے، جو کچھ ہمارے اندر چل رہا ہے، جو پریشانیاں، جو ٹینشنز، جو مصیبتیں ہمارے اندر ہیں، خداوند براہ راست ان کو ڈیل کرے گا جب ہم آزادی کے ساتھ اور اپنے پورے دل کے ساتھ اپنے آپ کو خدا کے حضور میں رکھ دیں گے۔ خدا کی ہمارے لیے اس زمین پر یہی مرضی ہے کہ خدا ہمیں اپنے بیٹے یسوع کی صورت پر ڈھالے اور ہمیں روز بروز تبدیل کرتا چلا جائے۔ آئیں آنکھوں کو بند کریں اور اپنی زندگیوں کو خدا کے حضور میں پیش کرنا شروع کریں تاکہ خدا ہمیں اپنے بیٹے یسوع کی صورت پر ڈھالنا شروع کرے۔